Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will start our fourth lecture related to Excel. In this lecture, we will discuss how to format, how to set the format of our Excel data, how to create superscript and subscript on any data, how to strike through on any name or number, and how to adjust the number of columns and the number of rows in a table, uh, and how to filter the data, how to find the mean, standard deviation, median, range, etc. of any type of data, and many more. So let's start. uh, this is our dummy data. uh, I have this data about 18 number of rows and about 4 columns. We want to format this table. تو یہ جب ہم یہ اس ایریا کو ہم کہتے ہیں فارمیٹنگ ایریا. اس میں یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے کہ سپوز فارمیٹنگ کا کیا مطلب ہے. سو دس از دی فارمیٹنگ ایریا. اس میں ہم یہ کریں گے کہ سپوز میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے ٹیبل کا جو فارمیٹنگ سٹائل ہے، اگر میں یہ چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ سمپلی یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. کوئی بھی فارمیٹنگ ٹائپ میں آپ یہ کنورٹ کر سکتے ہیں. سپوز میں یہاں لکھنا چاہتا ہوں ٹائم نیو رومن، تو یہ سارا جو ہے یہ فارمیٹنگ یہ چینج ہو گیا ٹائم نیو رومن میں. سپوز میں جو ہے یہ سیریل نمبر جو ہے اس کو بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ بولڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اگر اس کو میں اٹیلک میں لکھنا چاہتا ہوں یا انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں، یہ انڈر لائن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بھی ڈبل انڈر لائن بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ جو پورا آپ کا جو ٹیبل ہے اس میں آپ اس کو بارڈر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یا یہ اب اس سے جو بارڈر ہے یہ وہ ختم ہو گیا، نو بارڈر میں کنورٹ ہو گیا، یا اس میں آل بارڈر میں یہ آپشن بھی اپلائی کر سکتا ہوں تو جو آپ کے ساتھ ہے یہ پورا ٹیبل میں یہ آپ کو شو ہو جائے گا. اچھا، سپوز آپ نے کوئی اس میں کوئی ٹیکسٹ لکھنا ہے. سپوز میں نے لکھنا ہے سپوز H2O، اس طرح H2NO. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو ایکچولی یہ اس طرح ہوتا ہے. اگر آپ کو H2 کا فارمولا آپ کو یاد ہو تو یہ H جو ہے H اور یہ 2 جو ہے یہ سبسکرپٹ میں ہوتا ہے. تو یہ میں کس طرح سبسکرپٹ میں لکھوں گا، تو سمپلی آپ یہ 2 کو جو ہے اس کو سلیکٹ کر دیں اور یہاں پہ آپ آ جائیں. اس یہ چھوٹا سا جو یہ ایرو ہے اس کو آپ کلک کریں تو یہ ونڈو جو ہے یہ آپ کو اپیئر ہو جائے گی، آپ کو دکھ جائے گی. اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 آپشنز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اسٹرائک تھرو، ایک کو کہتے ہیں سپرسکرپٹ، اور ایک کو کہتے ہیں سبسکرپٹ. تو یہ 2 جو ہے یہ میں نے سبسکرپٹ میں لکھنا ہے. تو یہ جب آپ کلک کریں گے، اوکے کریں گے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ H2O جو ہے یہ سبسکرپٹ میں کنورٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں سبسکرپٹ میں. ٹھیک، او سوری. یہ اب دیکھ لیں. سپوز میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں H2O لکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے یہ 2 جو ہے اس کو میں نے سبسکرپٹ فارم میں لکھنا ہے. تو جسٹ اس کو ہائی لائٹ کر دیں
اور پھر اس ایرو پہ کلک کر کے یہاں پہ سبسکرپٹ لکھ لیں تو یہ سبسکرپٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. سپوز آپ اس کو پاور میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح؟ سپوز ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر، یہ ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر میں لکھنا چاہتا ہوں تو کس طرح میں یہ 2 کو جو ہے یہ میں ہائی لائٹ کر سکتا ہوں اور اس کو پاور میں لکھ سکتا ہوں. تو یہ 2 کو میں پاور میں کس طرح لکھ سکتا ہوں؟ تو پھر دوبارہ اس رو پہ آ جائیں اور یہاں پہ سپر اسکرپٹ لکھ لیں، اس کو کلک کریں تو یہ آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر. تو یہ مختلف جو سبسکرپٹ یا سپر اسکرپٹ کی فارمیٹنگ ہے تو ہم اس میں لکھ سکتے ہیں. اچھا، ایک اور آپشن ہے اس میں، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرائک تھرو. یہ سپوز میں یہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ سپوز یہ میں یہ یا اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں یا اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتا ہوں یا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں مینولی کہ یہ کام جو ہے میں یا یہ انٹری جو ہے یہ میں نے ٹھیک کی ہے کہ نہیں. تو سپوز میں سپوز میں نے یہاں تک کاؤنٹنگ کر دی یا یہاں تک میں نے یہ ویلیوز جو ہے یہ چیک کی. اب اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں یا کوئی دوسرے ایکٹیویٹیز میں بزی ہو گیا تو اس کے بعد مجھے پھر یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کہاں تک جو ہے یہ ایڈیٹنگ جو ہے یہ کی ہے یا جو سپوز میں نے کاؤنٹنگ کی ہے یا چیکنگ کی ہے ڈیٹا کی، تو یہ پھر مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں تک میں نے کہاں تک جو ہے یہ کاؤنٹنگ کی ہے. تو اس کے لیے ایک آپشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرائک تھرو. یہ آپ کلک کریں اور اوکے کر دیں تو یہ آپ کا جو ہے لائن کے اوپر یا ٹیکسٹ کے اوپر آپ کا ایک لائن جو ہے وہ نظر آ جائے گا. یہ ہم آسانی سے بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. آپ کنٹرول 5 پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سپوز میں یہ اس پہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول 5. کنٹرول 5 کلک کریں تو یہ آپ کا جو ہے یہ لائن تھرو آ جائے گا. دوبارہ آپ کلک کریں تو یہ اس سے ریموو ہو جائے گا. کنٹرول 5 پہ یہ دوبارہ ریموو ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرائک تھرو. یہ اس طرح ہے کہ میں اس میں یہ جو آپشن ہے سپوز یہ اسٹرائک تھرو یہ آپشن ہے، میں اس کو اس شارٹ کٹس یہاں پہ میں یہ اس کو شو کرنا چاہتا ہوں. تو کس طرح ہم کریں گے اس میں؟ یہ جس طرح یہ بورڈ جو ہے یہ اٹیلک جو ہے یہ آپشن آپ کو شو ہو گئی ہے. تو یہ میں کس طرح مطلب اس میں ڈائریکٹلی آپ کو شو کر سکتا ہوں. تو یہ آپ اس طرح کریں گے کہ اس خالی جگہ پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور پھر یہ کسٹمائز کوئک ایکسیس پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس میں یہ سرچ کرنا ہے. یا سپوز میں اس میں آل کمانڈز میں یہ سرچ کرنا چاہتا ہوں یا اس میں آپ نے ڈائریکٹلی سرچ کی اسٹرائک تھرو. سپوز یہ اسٹرائک تھرو میں اس کو سرچ کرنا چاہتا ہوں آل کمانڈز میں. اس میں آپ یہ اسٹرائک تھرو جو ہے اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. پی اور یہ اسٹرائک تھرو اس میں آپ یہ اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹ اوکے کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرائک تھرو کہاں پہ ہے یہ. تو یہ اس کی جو شارٹ کٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے. تو سپوز میں اس کو اسٹرائک تھرو کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر کے اس کو اسٹرائک تھرو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ دوسرے بھی آپشن جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ جائیں آل کمانڈز پہ اور اس میں آپ کوئی بھی آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی آپ یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ مختلف قسم کی آپ
مختلف قسم کی جو سپوز میں یہ کیلکولیٹر جو ہے یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جب آپ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیلکولیٹر جو ہے آپ یہ اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف آپشنز جو ہے یہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو ریموو کس طرح کریں گے تو کسٹمائز پہ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ریسیٹ یا اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ سپوز میں اس کو ریموو کر رہا ہوں تو یہ ریموو ہو گئے۔ تو یہ فارمیٹنگ میں آ گئی۔ اس کے بعد ہم یہ کالمز جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یا روز کی ایڈجسٹمنٹ کس طرح کریں گے، نمبر آف روز جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کس طرح کریں گے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں یہ رو جو ہے یہ اس کی سائز جو ہے وہ بہت کم ہے، اس رو کا سائز جو ہے، اس سیل کے سائز جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، پھر یہ جو ہے یہ کم ہے، پھر یہ زیادہ ہے، تو یہ ایڈجسٹمنٹ یہ اس طرح نہیں ہے۔ تو سمپلی اگر میں اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں تو کس طرح میں کروں گا، تو آپ یہاں پہ جب رائٹ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میں اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ تو سپوز میں نے یہ کالم جو ہے یہ 1 2 3 4 کالمز کو میں نے سلیکٹ کر دیا، پھر اس کو میں اگر ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں تو ڈبل کلک کر کے اس کو میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، یا اگر میں اس کی ویڈتھ جو ہے وہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے یہ کرسر جو ہے ماؤس کا کرسر جو ہے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے تو آپ اس کی اوپر جو ہے ویڈتھ کو دیکھ سکتے ہیں، 13.29 اس کی ویڈتھ ہے سائز ہے، اور یہ 98 پکسلز ہے۔ تو اس کو میں اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سپوز میں نے یہ اس کو پھر اس کو میں نے جب ماؤس کے ذریعے سے کلک کیا تو یہ سارے جو سیلز ہے یہ ایک سائز کی آ گئی۔ سپوز اس کو میں اس کی سائز جو ہے وہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں، سپوز اس کو میں تھوڑا سا کم کرنا چاہتا ہوں، سپوز میں اس کو بالکل 12 ہی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو سیلز ہے اس کی وڈتھ جو ہے بالکل سیم آ گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہر ایک سیل کی وڈتھ جو ہے وہ 12 تک آ گئی۔ اس طرح میں کالمز روز کو میں بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہوں۔ سپوز یہ آپ اگر آپ پورے جو آپ کے پاس جو پورا جو شیٹ ہے اگر آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، سپوز میں نے اس کی وڈتھ کو میں نے سے تھوڑا چینج کیا، یہاں تک میں لیا، تو یہ جو چینج آپ نے ایک رو میں کر دی تو یہ کنورٹ ہو جائے گی پورے سیلز میں۔ اگر آپ ہر ایک سیل میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پورا سیل جو ہے ہر ایک سیل جو ہے اس کی وڈتھ جو ہے وہ ڈیکریز ہو گئی۔ سپوز آپ اس کو ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو یہ اگر آپ اس کو ڈیکریز کریں گے یہاں تک تو یہ سارے سیلز جو ہے اس کی رو وائز اس کی سائز جو ہے وہ ڈیکریز ہو گئی۔ تو یہ ہے سیل ایڈجسٹمنٹ۔ سپوز اس کی کالمز میں بھی میں نے چینج کرنا ہے کہ یہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے یہ فلی آپ کو شو ہو جائے، تو کس طرح میں کروں گا، جب آپ کو یہ پلس نشان آپ کو آ جائے تو اس کی وڈتھ جو ہے آپ تھوڑا سا اس میں چینجز کریں، یہ آپ دیکھ لیں پورا آپ کی ہر ایک سیل میں یہ آپ کی ہر ایک سیل جو ہے وہ اس کی وڈتھ جو ہے وہ انکریز ہو گئی۔ سپوز یہ ٹیکسٹ جو ہے میں یہ سینٹر میں لینا چاہتا ہوں تو یہ آپ سینٹر میں لے آئے، یہ آپ دیکھ لیں یہ ہر ایک سیل جو ہے یہ سینٹر میں آ گئی، اس کی ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر میں آ گئی۔ اس کو آپ رائٹ میں بھی لے آ سکتے ہیں، یہ آپ اس کو رائٹ میں بھی لے سکتے ہیں، سینٹر میں بھی لے سکتے ہیں، اور یہ اس طرح یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں الائنمنٹ۔ اچھا، یہ آپ سپوز اگر اس کی سائز یہ سائز جو ہے اس کی اگر میں اس کو انکریز کر دوں
سپوز اس کی سائز جو ہے وہ میں نے انکریز کر دی. تو یہ جو ٹیکسٹ ہے آپ اس کو سینٹر میں, ٹاپ میں یا باٹم میں لکھ سکتے ہیں. سپوز یہ ٹاپ پہ چلا گیا, یہ سینٹر میں آ گیا, اور یہ باٹم میں چلا گیا. اگر آپ اس کو ہر ایک سیل میں الگ الگ کرنا چاہتے ہیں, یا اس پورے سیل کو اگر آپ سلیکٹ کر دیں اور یہ پورا جو کچھ ہم نے لکھا ہے, جو بھی ٹیکسٹ ہے وہ آپ ٹاپ پہ لے آ سکتے ہیں, مڈل میں یا باٹم میں آپ اس کو لے آ سکتے ہیں. تو یہ ہر ایک سیل پہ آپ الگ الگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور پورا جو کالم ہے اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, یا ملٹیپل سیلز پہ آپ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. سپوز میں اس کو واپس جو ہے وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. تو اگر آپ نے جو پورا شیٹ جو اگر آپ نے سلیکٹ نہیں کیا, سپوز میں نے اس میں چینجز کرنی ہے, تو یہ ایک ہی سیل میں آپ کی چینجز جو ہے وہ ہو جائیں گی. اگر آپ اس کو پورے شیٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو پہلے یہ پورا شیٹ جو ہے یہ پہلے سلیکٹ کرنا ہوگا. تو یہ یہاں سے میں اس کو چینج کر سکتا ہوں. سپوز یہ آپ کا یہ ہے آپ کی سیل, جو ہر ایک سیل کے سائز جو ہے وہ اس طرح یہ ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے ایک اور آپشن ہے کہ ہم کس طرح اپنی ڈیٹا کی جو ہے وہ سارٹنگ کر سکتے ہیں. سارٹنگ ایک آپشن ہے کہ کس طرح ہم سارٹنگ مینز کہ سپوز ہمارے پاس جو یہ ڈیٹا ہے یہ اسینڈنگ آرڈر میں ہے یا ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے. فرسٹ ون کہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے یہ پیک سے سٹارٹ ہو رہی ہے, مطلب میکسیمم ویلیو فرسٹ پہ لکھا ہوا ہے, سیکنڈ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو میکسیمم ویلیو ہے وہ ہے, اور اس کے چلتے چلتے آپ کی اینڈ پہ جو ہے وہ بالکل منیمم ویلیو آ گئی ہے. یا اگر ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سٹارٹ ہے وہ بالکل منیمم ویلیو سے, پھر سیکنڈ منیمم ویلیو, اور اس طرح اینڈ پہ ہمارے پاس پیک ویلیو آ جائے, مطلب جو ہمارے پاس اسینڈنگ آرڈر ہے, یا اگر ہم اس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سارٹنگ. سپوز اس کی میں سارٹنگ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اور یہ کہاں پہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے ہوم میں جائیں اور ہوم میں پھر فلٹر, اور فلٹر کے ساتھ سارٹ اینڈ فلٹر لکھا ہوا ہے, تو یہاں پہ میں یہ سارٹ کر سکتا ہوں. تو اچھا, اس میں دو آپشنز ہیں. اگر آپ کے پاس یہ آپ کے سیل میں جو ہے یہ ٹیکسٹ ہے, سپوز اس میں کچھ نام اگر آپ نے لکھے ہیں, سپوز یہ اس طرح کے نام ہے, سپوز یا اگر میں لکھنا چاہتا ہوں اعزاز, یا اس طرح کے نام لکھنا چاہتا ہوں. اگر میں اس کی سارٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو ہے یہ ٹیکسٹ ہے اور یہ نمبرز ہے. تو نمبرز کی جب آپ سارٹنگ کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ آپ سارٹ اسمالسٹ ٹو لارجسٹ یہ آپ کو نظر آئے گا, اور سارٹ لارجسٹ ٹو اسمالسٹ یہ آپ کو نظر آئے گا. جب میں یہ ٹیکسٹ کی سارٹنگ کروں گا تو یہ آپ کو یہاں پہ سارٹ اے ٹو زیڈ لکھا ہوگا اور سارٹ زیڈ ٹو اے لکھا ہوگا. مینس کہ آپ نے سارٹنگ کرنا ہے تو یہ سارٹنگ آپ اے ٹو زیڈ لکھنا چاہتے ہیں یا زیڈ ٹو اے آپ نے یہ سارٹنگ کرنا ہے. اور اگر آپ جو نومیریکلز نمبرز ہے اس کی سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے آپ اسمالسٹ ٹو لارجسٹ اور لارجسٹ ٹو اسمالسٹ میں آپ یہ اس کی سارٹنگ کر سکتے ہیں. تو سپوز میں اس کی سارٹنگ کرنا چاہتا ہوں ٹو فرام اسمالسٹ ٹو لارجسٹ سپوز, تو اس کے بعد جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ونڈو نظر آ جائے گی. مائکروسافٹ ایکسل فاؤنڈ ڈیٹا نیکسٹ یور سلیکشن, what do you want to do, expand the selection یا continue with the current selection.
یہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپینڈ دی سلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سپوز یہاں پہ آپ دیکھ لیں 474000 یہ ٹرم لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے گیج ریڈنگ 41 اور اس کے ایئر جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے 14 جولائی 1982 ہے اور سیریل نمبر 10 ہے۔ تو اگر آپ سپوز یہ میرے پاس میکسیمم ویلیو ہے تو یہ میں اوپر دیکھنا چاہتا ہوں، نمبر 1 پہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ ایکسپینڈ دی سلیکشن کریں گے تو یہ پورا سیل سیم ٹو سیم یہاں پہ آپ کا جو ہے بالکل ٹاپ پہ آ جائے گا۔ اور اگر آپ کنٹینیو ود کرنٹ سلیکشن کرنا چاہیں گے تو یہ جو ویلیو ہے یہ بالکل ٹاپ پہ آ جائے گا، لیکن اس کے سامنے 1 لکھا ہوگا اور اس کے سامنے 3 جولائی 1970 لکھا ہوا ہوگا اور گیج ریڈنگ 33 لکھا ہوگا، لیکن اس کے سامنے 381000 نہیں لکھا ہوگا، وہ لکھا ہوگا 47700 یہ لکھا ہوگا۔ تو یہ تو پھر اس میں ایرر کی چانسز بہت زیادہ ہوگی، تو میں اس کو سمپلی یہ ایکسپینڈ سلیکشن پہ کرنا چاہوں گا۔ تو اگر آپ یہ لکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ میرا جو منیمم ویلیو ہے وہ ہے 56100 اور اس کے ساتھ 48.5 لکھا ہوا ہوگا۔ کنٹرول زیڈ پہ آپ جائیں تو آپ اگر دیکھ لیں یہاں پہ 56100 تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 48.5 اور اس کے ساتھ ڈیٹ جو ہے 3 اگست 1976۔ تو اگر آپ اس کو سارٹ کر دیں فرام اسمالسٹ ٹو لارجسٹ اور اس کو ایکسپینڈ کر دیں تو وہی 48.5 اور 3 اگست 1976 اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، سیریل نمبر وہی 5 ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں سارٹنگ۔ پھر اس کی ہم سیریل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ سپوز اس کی میں سیریل اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 1 لکھے، یہاں پہ 2 لکھے، پھر ان دونوں کو سلیکٹ کر دیں اور یہاں پہ پلس نشان جب نظر آ جائے تو اس کو ڈبل کلک کر کے یہ آپ سیریل اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ سارٹنگ ہو گئی آپ کی، یہ ایکسپینڈ ہو گئی۔ اچھا، اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سپوز میں اس کو باٹم سے لارجسٹ سے اسمالسٹ پہ لے سکتا ہوں، تو یہ اگر آپ اس کو سارٹ کر دیں تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کا، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں تو یہ آپ کا ہو گیا اسمالسٹ سے لارجسٹ تک۔ اس میں ٹیبل نہیں ہے، اس میں آپ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا ہو گیا ٹیبل کمپلیٹ۔ تو اگر آپ یہاں اسے دوبارہ آپ اس کی سیریل جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کو سلیکٹ کر کے آپ پلس نشان پہ ڈبل کلک کر کے آپ کا جو پورا جو سیریل ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے کنٹرول ایکس پہ آپ یہاں پہ کنٹرول وی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کنٹرول ایکس اور یہاں پہ کنٹرول وی، پھر اس طرح یہ کنٹرول ایکس اور یہ کنٹرول وی پہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ یہاں سے اس کو سارٹنگ کریں گے تو یہ جب میں اس کو سلیکٹ کروں گا تو یہاں سے یہ سارٹ فرام اے ٹو زیڈ، سپوز میں یہ اس کو سارٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ صرف میں کنٹینیو ود کرنٹ سلیکشن پہ، اس پہ میں یہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ یہ پورا جو ہمارے پاس سپوز اگر میں ہمارے پاس یہ 4 نمبر آف کالمز ہے، اس پہ میں یہ اپلائی نہیں کروں گا، نہیں کرنا چاہتا، تو یہ میں صرف کرنٹ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جو اے جو ہے وہ اس کی ٹیکسٹ جو بھی ہو وہ پہلے نمبر پہ آئے گا، پھر ایچ، اس کے بعد ایچ آتا ہے، پھر اس کے بعد آئی آتا ہے، پھر اس کے بعد کے آتا ہے، پھر سب سے آخر میں ایس آتا ہے۔ تو یہ سارٹنگ اس کی اس طرح ہو جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں سارٹنگ دی ڈیٹا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فلٹر۔ فلٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلٹر جو ہے یہ 2 طریقوں سے انسرٹ ہوتا ہے۔ ایک یہاں سے فلٹر انسرٹ ہوتا ہے، کس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس جو ہے یہ چھوٹا سا نشان جو ہے یہ آپ ہر ایک سیل پہ، ہر ایک کالم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فلٹر۔ یا ہم یہاں سے یا آپ یہاں سے آپ جا سکتے ہیں ڈیٹا پہ۔
تو ڈیٹا میں آپ فلٹر میں دیکھ سکتے ہیں، فلٹر اگر آپ اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہاں سے یہ ریموو ہو جائے گا، یا پھر اگر آپ اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ شو ہو جائے گا۔ تو اس کا جو ہے یہ مقصد کیا ہے، کیوں ہم فلٹر لگانا چاہتے ہیں؟ تو سپوز فلٹر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو سپوز میں اس کو اگر آپ دیکھ لیں، یا یہاں سے اگر آپ اس پہ فلٹر لگا لیں تو یہ آپ کو ایئرز جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں 1989 1988، اور یہ آپ کو ایئر وائز شو ہو رہے ہیں۔ سپوز اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ڈے ہے، تو اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو پھر آپ کو منتھ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ یہ بھی کلک کریں گے تو آپ کو وہی ڈے جو ہے، اگر اس میں جولائی جو منتھ ہے وہ 3 to 4 ٹائمز آپ کے پاس جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے، اور ہر ایک اس میں پھر جو ہے وہ 5 4 3 2 یہ ڈیٹس جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو شو ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو 1976 میں ہمارے پاس ایک ہی منتھ ہے، وہ اگست ہے، اور اس اگست میں ایک ہی ڈیٹ ہے، وہ 3 ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سارٹنگ بائی کلر۔ سپوز میں نے یہاں پہ اس میں سپوز یہاں سے میں نے یا یہاں پہ میں نے اس میں لگایا ہے، اس پہ میں نے ہائی لائٹ لگایا ہے اور ڈپلیکیٹ ویلیوز اس میں نے ہائی لائٹ کی۔ تو جب میں یہاں پہ سارٹنگ کرتا ہوں اور یہاں سے کوئی کلر نظر نہیں آ رہا مجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈپلیکیٹ جو ہے ڈبل جو ویلیو ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سپوز اس میں لکھنا چاہتا ہوں 33، یہاں پہ میں 33 لکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہاں پہ 33 لکھ لیا تو یہ آپ کو ڈائریکٹلی شو ہو گیا کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ڈپلیکیٹ ویلیو شو ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کے پاس ڈپلیکیٹ ویلیوز آ رہی ہے۔ تو اس کو اگر میں سپوز میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو کس طرح میں اس کو نکال سکتا ہوں کہ کس طرح میرے کون کون سے ویلیو جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہیں۔ تو جب آپ یہاں پہ فلٹر پہ کلک کریں گے، اس فلٹر پہ، اور اس کو آپ سارٹ بائی کلر جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس کلر سارٹ بائی سیل کلر جو ہے وہ آ جائے گا، کلر آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ سپوز میں اس میں سارٹ بائی کلر صرف آپ یہ کر سکتے ہیں سلیکٹ، ان ساروں کو آپ اس کو آپ صرف سلیکٹ کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ سارٹنگ اس میں آ سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ ڈپلیکیٹ جو ویلیو ہے، اگر میں اس کو ریموو کر سکتا ہوں، اگر میں اس کو ریموو کر دوں، یہ آپ جسٹ بیک اسپیس پہ جائیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ریموو ہو گئی۔ اس کو آپ ڈیلیٹ کریں، اور یہ آپ اس کی جو فارمیٹنگ ہے آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اس کی سارٹنگ جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں۔ اچھا، فلٹر بھی آپ ختم کر سکتے ہیں، یہاں سے فلٹر بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، کنٹرول زیڈ پہ میں جاتا ہوں، کنٹرول زیڈ، تو یہ دوبارہ وہی ڈیٹا جو ہے وہ اپیئر ہو گیا۔ یہاں سے فلٹر جو ہے ختم کر دے تو ہمارے پاس وہی ٹیبل جو ہے، پرانا والا ٹیبل جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ اس کے بعد مرج اینڈ سینٹر پہ میں آتا ہوں، تو سپوز یہ ہمارے پاس یہ پیک ڈسچارج جو ہے، اس کی سپوز اس سیل سائز جو اتنا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس جو پیک ڈسچارج ہے وہ کمپلیٹلی شو نہیں ہو رہا۔ تو کس طرح میں اس کو شو کروں گا؟ اس کو میں ریپ ٹیکسٹ اور مرج اینڈ سینٹر میں لے جاؤں گا۔ تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس جو ہے یہ شو ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مرج اینڈ سینٹر۔ سپوز میں اس ٹیبل میں یہ والا صرف یہ دو جو ہے یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کس طرح میں یہ ہائی لائٹ کروں گا؟ تو اس آپشن میں جائے، یہ بارڈرز میں مور بارڈرز پہ جائے، اور مور بارڈرز پہ آپ یہاں سے کوئی بھی جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ سپوز میں یہ کلر لے رہا ہوں، بارڈر کی جو لائن ہے، اور یہ اس لائن کی جو ٹائپ ہے وہ میں لے رہا ہوں۔ یہاں پہ آؤٹ لائنز اور انر سائڈ پہ بھی آپ لائن شو کرنا چاہتے ہیں، اور آؤٹر سائڈ پہ بھی آپ لائن شو کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں اوکے کروں گا تو یہ آپ دیکھ لیں
یہ آپ کے پاس یہ دو جو روز ہے یہ سلیکٹ ہو گئی، تو اس کو ہم کہتے ہیں بارڈرز۔ تو یہ آپ کس طرح کریں گے، آپ یہاں پہ جائیں گے اور یہاں سے مور بارڈرز پہ جائیں گے، اور مور بارڈرز پہ اگر آپ اس کی کلر چینج کرنا چاہتے ہیں، سپوز اس کی میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں، یہ انر اور آؤٹر یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس میں نے صرف ایک ہی سیل سلیکٹ کی ہے، تو یہ ایک ہی سیل میں آپ شو کر سکتے ہیں اس کو، جو بھی آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس میں وہ شو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مختلف آپشن اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ سپوز میں اس پورے ڈیٹا کا جو ہے میکسیمم ویلیو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں، تو کس طرح کروں گا، از ایکول ٹو میکسیمم، یہ میں لکھوں گا، پھر ٹیب پہ میں یہ کلک کروں گا، تو یہاں سے جب میں جس ڈیٹا کا میں میکسیمم ویلیو فائنڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد شفٹ زیرو پہ میں جب کنٹرول زیرو پہ میں جب کلک کروں گا تو یہ آپ کے پاس ویلیو جو ہے یہ مطلب آپ کا جو رینج ہے وہ آپ کو ڈیفائن ہو جائے گا C2 سے C18 تک، مطلب C کالم 2 سے ویلیو ہے سٹارٹ ہوئی ہے اور 18 تک آپ نے ان نمبرز میں میکسیمم ویلیو فائنڈ کرنی ہے۔ جب میں انٹر کروں گا تو یہ آپ کا جو ویلیو ہے یہ 49.8، اس کو ہم کہتے ہیں میکسیمم۔ اس کے بعد جب آپ اس میں منیمم ویلیو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، منیمم ویلیو اس میں فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کس طرح میں کروں گا، سپوز از ایکول ٹو منیمم، اور یہ میں اس ہی ڈیٹا کو میں سلیکٹ کروں گا کہ اس میں نے سپوز منیمم فائنڈ کرنا ہے، اور جب میں یہ انٹر کروں گا تو یہ آپ کے پاس منیمم ویلیو اس میں آ گئی۔ سپوز اس میں نے مین ویلیو فائنڈ کرنی ہے، تو کس طرح کروں گا، تو از ایکول ٹو ایوریج لکھوں گا، ایوریج میں نے لکھ لیا، تو یہ آپ کے پاس ایوریج آ گئی۔ جب میں نے اس ڈبل انٹر کروں گا تو یہ ڈیٹا وہی دوبارہ اس کو میں سلیکٹ کروں گا، اور شفٹ 9 پہ میں یہ بریکٹ جو ہے یہ کلوز کروں گا۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ C2 سے C18 تک میں اس کی میں ایوریج نکالنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے پاس جو ہے اس کی مین ویلیو آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد ہے سپوز اس کی میں نے رینج فائنڈ کرنی ہے، تو رینج کس طرح فائنڈ کریں گے، سپوز رینج ہم کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں، رینج کا مطلب ہے میکسیمم مائنس منیمم ویلیو، اس کو ہم کہتے ہیں رینج۔ تو کس طرح میں کروں گا، اس کو میں از ایکول ٹو لکھوں گا، میکسیمم یہ ویلیو مائنس منیمم یہ ویلیو، اور پھر میں انٹر کروں گا، یہ اس کی رینج ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کس طرح معلوم کریں گے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کس طرح ہم معلوم کریں گے، تو یہ ہم از ایکول ٹو لکھیں گے، پھر اس کے بعد اسٹینڈرڈ STD ہم لکھیں گے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن سمپل اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد کس ڈیٹا کی ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنا ہے، تو یہ آپ اس ڈیٹا کو سلیکٹ کریں گے اور پھر انٹر کریں، شفٹ 9 پہ بریکٹ کلوز کریں گے اور انٹر کریں گے، تو یہ ہمارے پاس اس ڈیٹا کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے۔ اچھا، یہ ہم کس طرح کریں گے کہ سپوز میں نے اس ڈیٹا میں دس میکسیمم ویلیو فائنڈ کی، میکسیمم ویلیو سپوز آپ کے پاس 49.8 ہے، اس میں یہ فائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سیکنڈ لارجسٹ ویلیو کیا ہے ہمارے پاس۔ اس میں میکسیمم ویلیو تو ہے ہمارے پاس 49.8، لیکن سیکنڈ لارجسٹ کیا ہے، تو کس طرح میں یہ فائنڈ کروں گا، سپوز ہمارے پاس میں یہ لکھنا چاہتا ہوں، سیکنڈ لارجسٹ ویلیو میں اگر اس میں فائنڈ کرنا چاہتا ہوں، تو سیکنڈ لارجسٹ ویلیو اگر کس طرح فائنڈ کروں گا، تو یہ از ایکول ٹو، اس کے بعد میں لکھوں گا لارج، اور اس ڈیٹا میں سیکنڈ لارجسٹ ویلیو جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تو شفٹ 9 پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ بریکٹ جو ہے کلوز ہو گیا۔ اچھا، اس میں یہ ایرر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آپ نے لکھنا ہے کاما، پھر اس کے بعد 2 لکھنا ہے، سیکنڈ لارجسٹ ویلیو آپ نے لکھنا ہے۔ تو جب میں کلک کروں گا تو یہ آپ کے پاس 49 آ گئی، تو یہ 49 اس میں سیکنڈ لارجسٹ ویلیو۔
سپوز اس میں میں یہ لکھنا چاہتا ہوں تھرڈ لارجسٹ ویلیو میں اس میں لکھنا چاہتا ہوں، تو کس طرح لکھوں گا؟ از ایکول ٹو لارج، پھر اس ڈیٹا میں یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تھرڈ لارجسٹ ویلیو ہمارے پاس کیا ہے، تو اس کے بعد میں اس میں کاما لکھوں گا، پھر 3 لکھوں گا کہ تھرڈ لارجسٹ ویلیو میں نے فائنڈ کر لیا۔ جب میں یہ کلک کروں گا یہ آپ کے پاس تھرڈ لارجسٹ ویلیو ہے۔ اس طرح فورتھ، ففتھ اور یہ اس طرح یہ آپ ہر ایک میں فائنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو لائنز ہے یہ والے کالمز میں جو یہ لائنز شو ہو رہے ہیں، اور روز میں جو لائنز جو ہے یہ شو ہو رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گریڈ لائنز۔ تو اس کو ہم کس طرح ریموو کریں گے؟ تو یہاں سے اگر آپ دیکھ لیں یہ ویو میں جائے، ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ جو ہے ہوم ہمیں شو ہو رہا ہے، تو اگر آپ ویو میں جائے اور یہاں سے آپ گریڈ لائنز کو ان کو ان سلیکٹ کر دیں تو یہ کوئی بھی لائن جو ہے یہ آپ کو شو نہیں ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں گریڈ لائنز۔ سپوز اس کو میں کسی شارٹ کٹ کی سے میں اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں، تو کنٹرول شفٹ اور انڈرسکور پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سپوز میں یہ اس گریڈ لائنز کو ریموو کرنا چاہتا ہوں، تو کنٹرول شفٹ اور انڈرسکور پہ میں یہ جب کلک کروں گا تو آپ کا جو ٹیبل ہے وہ ریموو ہو جائے گا۔ اس کو میں دوبارہ اگر آپ دوبارہ بنانا چاہتا ہوں تو اس کو میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس جو ٹیبل ہے یہاں سے پھر آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں۔ یہ گریڈ لائنز ہے اور یہ ٹیبل ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر میں اس پورے شیٹ کو سلیکٹ کر دوں اور یہاں پہ ویو میں جاؤں اور اس گریڈ کو ریموو کر دوں تو یہ لائنز جو ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور یہ ٹیبل جو ہے آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ ٹیبل کو بھی ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ کنٹرول شفٹ اور انڈرسکور پہ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے اس ٹیبل کو سلیکٹ کریں گے اور پھر انڈرسکور شفٹ کنٹرول اور انڈرسکور پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کا ٹیبل جو ہے یہ بھی غائب ہو جائے گا۔ جب آپ اس پیج کی پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ جو گریڈ لائنز ہے یہ آپ کو پرنٹ میں شو نہیں ہوں گے۔ یہ لائنز جو ہے یہ اگر آپ میں اس کو یہ جو لائنز ہے یہ والا لائن، اس طرح یہ والا لائن جو یہ کالمز اور روز میں آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ آپ کو پرنٹ میں شو نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ ٹیبل بنائیں گے، اس کو آپ اس طرح بنائیں گے تو جب آپ اس پیج کی پرنٹ نکالیں گے تو یہ لائنز آپ کو شو ہوں گے، یہ ڈارک جو بلیک لائنز ہے یہ آپ کو شو ہوں گی۔ سپوز میں اس نمبرز کے ساتھ سپوز یہ جو میرے پاس یہ نمبرز ہے، سپوز اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹائپ کی سیلریز ہے، تو یہ جب سپوز یہ جو ڈیٹا ہے یہ میرے پاس ایک قسم کی سیلریز ہے، اس کو میں ڈالر میں شو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو شو کر سکتا ہوں ڈالرز میں۔ یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس ڈالرز میں شو ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالرز میں جو فارمیٹ ہے وہی یہ فالو کرے گا۔ اس میں یہ ڈاٹ کے بعد جو 00 ہے، سپوز آپ کے پاس جو ہے ڈالرز میں آپ کے پاس جو $½ ہے یا 1/2 ہے تو یہ آپ کو شو ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اس کو راؤنڈ آف کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ ڈاٹ کے بعد جو نمبرز ہے یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ شو ہوں، تو آپ اس کو اس پہ ڈبل کلک کریں گے کہ آپ کو نہیں شو ہوں گے۔ پھر اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ڈاٹ کے بعد جو نمبرز ہیں وہ بھی آپ کو شو ہو جائے تو یہ آپ کلک کر سکتے ہیں اس پہ۔ یہ جو نمبر انکریز ڈیسیمل یا ڈیکریز ڈیسیمل جو ہے یہ اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سیلریز ہے، سپوز یہ سیلریز ہے، اس کو میں شو کرنا چاہتا ہوں PKR پہ، تو کس طرح میں کروں گا؟ یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہ اکاؤنٹنگ میں آ جائے گا اور اس کا جو سمبل ہے میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ ہائی لائٹ کریں اور PKR پہ جائیں۔ PKR مطلب پاکستانی روپیز۔ تو یہ جب میں PKR پہ جاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں جب اوکے کروں گا تو یہ PKRs پہ کنورٹ ہو گئی۔
تو یہ جو فارمیٹ ہے یہ پاکستانی جو فارمیٹ ہے، مطلب ہم ہمارے ہاں 10 روپیز، پھر 100 روپیز، پھر اس کے بعد 1000 روپیز، پھر اس کے بعد 1 لاکھ 10,000، پھر اس کے بعد 1 لاکھ، پھر اس کے بعد 10 لاکھ، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح ہمارے پاس جو ہے یہ فارمیٹ آتا ہے۔ تو کس طرح میں یہ شو کروں گا؟ یہ اگر آپ اس کو آپ نے شو نہیں کرنا اور اسی پی کے آر پہ آپ نے اسی فارمیٹ میں لکھنا ہے، تو جسٹ آپ اس کاما پہ کلک کریں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گی پی کے آر، اس کے پاس اس میں نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ جو پی کے آر فارمیٹ میں آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ اسی فارمیٹ میں آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، یہ سپوز آپ اس میں آپ نے کنڈیشنل فارمیٹنگ وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے۔ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنڈیشنل فارمیٹ پہ آپ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ۔ یہ اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو اس میں بہت سارے آپشنز آپ کو نظر آئیں گے۔ ہائی لائٹ سیل رولز، اس میں گریٹر دین، لیس دین، بٹوین، ایکول ٹو، یہ سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں ٹاپ باٹم رولز یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ڈیٹا بارز، کلر سکیلز، آئیکن، نیو رولز، کلیئر رولز، مینیج رول، یہ سارا آپ کو نظر آئے گا۔ تو سپوز میں یہ سٹارٹ لیتا ہوں ہائی لائٹ سیل رولز کو سے۔ اگر آپ یہاں سے لکھنا چاہتے ہیں، سپوز میں یہ لکھنا چاہتا ہوں گریٹر دین، تو گریٹر دین اگر میں گریٹر دین ویلیو جو ہے یہ لکھوں 408400، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نمبر سے جو گریٹر ہے وہ صرف ہائی لائٹ ہو جائے، اور یہ اگر ہائی لائٹ اگر آپ یہ لائٹ ریڈ پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں کہ گرین فل ود اس یا یہ کلر جو ہے یہ مجھے شو ہو جائے، تو یہ آپ اوکے کریں تو یہ آپ کو اس طرح شو ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر میں اس کی جو میں نے جو یہ ایک گریٹر دین جو ویلیو ہے یہ میں نے اپلائی کر دی، تو اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اگر کلیئر کریں گے تو پہلے یہ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد یہ جو گریٹر دین کا رول ہے یہ میں اس سے ہٹا سکتا ہوں، تو یہ جب آپ ریموو کریں گے تو یہ اس سے ہٹ جائے۔ اس طرح آپ لیس دین پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ سپوز میرے پاس جو ویلیو ہے یہ ہے سپوز 392000 سے جو لیس ہے اس کو میں نے لائٹ گرین کرنا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس لائٹ گرین میں یہ 3 ویلیوز آپ کے پاس سلیکٹ ہو گئی کہ یہ اس نمبر سے لیس ہے۔ اچھا، اس کو میں ریموو کر سکتا ہوں یہاں سے، کلیئر رولز پہ آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ اس طرح بٹوین ہے، اس طرح ایکول ہے کہ ہمارے پاس سپوز ایکول کہ وہ نمبر جو اس کی ایکول ہو وہ صرف ہائی لائٹ ہو جائے۔ سپوز یہ نمبر اگر آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس وہی کوئی بھی نمبر سلیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اسی نمبر کے اگینسٹ جو ہے کوئی بھی نمبر اس کی ایکول نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پہ لکھیں خان، اور یہ آپ یہاں پہ اگر آپ اس پہ یہ کرنا چاہتے ہیں ایکول ٹو، اور یہاں پہ آپ لکھیں خان، اور اس کو آپ لائٹ گرین کرنا چاہتے ہیں، لائٹ گرین، تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے یہ ہائی لائٹ ایکول ٹو خان لکھے، اور یہاں پہ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سپوز میں نے یہ جو خان ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، تو یہ آپ کس طرح کریں گے کہ ہائی لائٹ سیل، پھر ایکول ٹو پہ جائیں گے، اور ایکول ٹو پہ ہم نے سپوز کہ جو نمبر ہے یا کوئی ٹیکسٹ ہے کہ اس کے جیسا جو بھی نمبر ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے۔ سپوز میں یہ خان سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس جو سیل نمبر ہے وہ یہ سلیکٹ ہو گئی، تو جب میں اوکے کروں گا تو یہ اس میں جتنی بھی نمبرز ہے وہ جتنی بھی سملر ٹیکسٹ ہے یا نمبر ہے وہ سارے جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائیں گے۔
اس طرح فارمیٹ سیل میں جو ہے یہ ٹاپ اینڈ باٹم بھی ہے، ڈیٹا بارز بھی ہے۔ ڈیٹا بارز مینس کہ سپوز میں نے اس سیل کو سلیکٹ کیا اور یہ ڈیٹا بارز ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو مختلف قسم کی بارز جو ہے یہ شو ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز میں نے یہ سلیکٹ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 32.4 جو ہے یہ یہاں تک ہوگا، 49.8 ہے تو یہ کمپلیٹ ہے، میکسیمم اس کے بعد یہ میکسیمم ہے تو میکسیمم بار شو ہو رہا ہے، 49 اس کے بعد ہے، 47.2 ہے اس سے کم ہے، پھر اس طرح 46 ہے، 42 ہے، 41 ہے، تو یہ ہمارے پاس جو بھی نمبرز ہے یہ اسی نمبر کے حساب سے یہ بار جو ہے یہ بھی انکریز اور ڈیکریز اس کی سائز ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بارز۔ اس کے بعد کلرز ہے، اس کو اگر سپوز میں اس کو مختلف قسم کی کلرز میں یہ کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ مختلف کلرز میں یہ آپ شو کر سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آئیکن سیٹ ہے، سپوز میں اس میں آئیکنز جو ہے یہ ڈال سکتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آئیکن اس میں آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ رولز بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ سپوز کوئی نیو رول ہے، آپ نے فارمیٹ سیل اونلی لکھنا ہے یا لویسٹ ویلیو آپ نے وہ ڈالنا ہے، تو کوئی بھی آپ اس میں آپ کوئی نیو رول جو ہے وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ سپوز میں بائی ڈیفالٹ ڈائریکٹلی میں اسے ٹیبل بنانا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ میں پہلے اس کو میں ہٹاؤں گا، کنٹرول شفٹ اور انڈرسکور سے میں نے یہ ٹیبل جو ہے یہ ختم کیا، پھر اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں سے یہاں تک میں اس ٹیبل کو اس میں ایک ٹیبل انسرٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ انسرٹ پہ جائیں گے، پھر اس کے بعد ٹیبل پہ جائیں گے اور یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ایریا، یہ پورا ایریا جو ہے یہ سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اوکے کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے یہ اس میں ایک ٹیبل آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ٹیبل جو ہے یہ انسرٹ کیا تو آپ کے پاس ایک نیو فیچر جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ اس میں آ گئی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائن۔ تو اس ٹیبل میں آپ پھر مختلف جو ہے چینجز کر سکتے ہیں۔ سپوز آپ یہ ٹیبل جو ہے یہ آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اسٹائل میں آپ اس کو کنورٹ کرنا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ سپوز میں یہ جو اسی اسٹائل میں یہ لکھنا چاہتا ہوں، سپوز یہ والا، اس کو میں اس میں کنورٹ کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کا جو ہیڈ رو ہے یہ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ برینڈڈ روز ہیں، یہ روز جو ہے یہ آپ وہ ہٹا سکتے ہیں، اس میں جو کلرز ہے وہ آپ نہیں چاہتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز جو ہے یہ آپ کے پاس برینڈڈ ہو۔ اس کے بعد کالم بھی آپ کے پاس اگر بینڈڈ چاہیے تو وہ بھی آپ بینڈڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ کالم اور فرسٹ کالم اس طرح آپ ٹوٹل روز کا کیا مطلب ہے، اگر آپ اس ٹوٹل روز کلک کریں گے تو یہ آپ کی جو ٹوٹل ہے نمبرز ہے یہ آپ کو شو ہو جائیں گے، لیکن ساتھ میں یہ چھوٹا سا جو نشان ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ٹوٹل ہے یہ اس کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سپوز آپ اس کی ایوریج نکالنا چاہتے ہیں یا کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی میکسیمم ویلیو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، سم یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن، یا اس میں اور بھی آپشنز ہیں وہ آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں۔ سپوز اس کو میں سم کرنا چاہتا ہوں تو وہی یہ بائی ڈیفالٹ اس کی سمیشن ہو گئی ہے۔ سپوز اس کی میں ایوریج نکالنا چاہتا ہوں تو یہ سارے نمبرز پہلے ایڈ ہو گئی، اس کے بعد اس ٹوٹل نمبر پہ ڈیوائڈ ہو گئی تو یہ اس کا ایوریج نکل گیا۔ اس میں آپ میکسیمم بھی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس کی فائنڈ کر سکتے ہیں، اس کی ویریئنس آپ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ مور آپشنز بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس مور آپشنز ہیں، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سپوز اس کی میں سمیشن نکالنا چاہتا ہوں اور یہ اس کی بھی اگر آپ سمیشن نکالنا چاہتے ہیں تو سپوز یہ آپ دیکھ لیں، اس کی سمیشن اور اس کی بھی سمیشن اور اس میں بھی آپ سمیشن لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیبل کی جو ہے یہ پراپرٹی ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیزائن کا جو آپشن ہے یہ ریموو ہو جاتا ہے، لیکن میں جب یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ڈیزائن کا جو آپشن ہے وہ دوبارہ شو ہو جاتا ہے۔ اس طرح کالم پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں،
فرسٹ کالم پہ لاسٹ کالم پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو شو ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں مختلف قسم کی پکچرز جو ہے وہ بھی انسرٹ کر سکتا ہوں. وہ یہاں سے آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. انسرٹ پکچرز تو جو میرے پاس جو بھی پکچرز پڑی ہیں تو وہ میں یہاں سے انسرٹ کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس اگر ایک پکچر ہے یہ میں نے انسرٹ کی. اس کو آپ اس کی سائز جو ہے یہ آپ ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. اس کی آپ سائز جو ہے وہ ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. یہ میں کہیں پہ بھی یہ لگا سکتا ہوں. سپوز میں نے یہاں پہ یہ جو پکچر ہے یہ انسرٹ کر. اچھا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سپوز یہاں پہ آپ کوئی فگر جو ہے وہ انسرٹ کریں یا ریکٹینگل سائز کا یا سرکولر یا کوئی بھی سائز کا آپ کر سکتے ہیں. سپوز میں یہ ریکٹینگل یہاں پہ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کو کلک کر کے پھر ماؤس کو ہولڈ کر کے کوئی یہ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی سائز جو ہے وہ کلر جو ہے وہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. سپوز میں یہ کلر جو ہے یا یہ والا جو ہے یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ ٹیکسٹ لکھیں. سپوز یہ میں نے ایک نام لکھا. اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے اس کو بولڈ کر سکتے ہیں. اس کی آپ سائز جو ہے وہ انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں سپوز. اور اس کو سینٹر میں بھی لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بھی آپ کلر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کلر آپ یہاں سے بلیک بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک بٹن جو ہے یہ شو ہو رہی ہے. اچھا یہ آپ اور بھی اس میں آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. سپوز اس میں ایک سرکولر جو ہے وہ سرکل جو ہے یہ انسرٹ کر سکتا ہوں. یہ اس میں بھی آپ کوئی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سے سپوز میں یہ ایرو جو ہے یہ انسرٹ کر سکتا ہوں. آپ اس کو یہ انسرٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ریکٹینگولر اور کوئی بھی سپوز آپ سٹار انسرٹ کریں اس میں یا آپ سٹار انسرٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ٹیکسٹ آپ لکھ سکتے ہیں. کوئی بھی فگر جو ہے آپ اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ جب آپ یہ ایک اور آپشن ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انسرٹ اسمارٹ آرٹ گرافک. تو اگر آپ نے کوئی اسمارٹ گرافکس آپ نے کرنی ہے تو اس میں نمبر آف اس کی قسم ہے. لسٹ میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اس فارم میں آپ کرنا چاہتے ہیں, سائیکلز فارم میں کرنا چاہتے ہیں, ہیرارکی میں کرنا چاہتے ہیں. تو اگر سپوز میں یہ سائیکل کو میں اس کو میں اگر اوکے کر دوں تو اس کو میں یہ ڈریگ کر دوں یہاں نیچے. اس میں بھی میں کوئی ٹیکسٹ لکھ سکتا ہوں. یہاں پہ میں کوئی ٹیکسٹ لکھ سکتا ہوں. کوئی بھی آپ اس میں کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. اچھا اس میں جو یہ سرکلز ہیں اس میں یا ایک ریموو کرنا چاہتا ہوں یا اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. تو اس پہ آپ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایڈ شیپ لکھیں گے. اور ایڈ شیپ آپ اس کی بعد کرنا چاہتے ہیں یا بیفور کرنا چاہتے ہیں. سپوز اس کے بعد میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد ایک اور جو ہے شیپ آپ کے پاس انسرٹ ہو گئی. اس میں بھی آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ آرٹ گرافکس. اور کوئی بھی شیپ جو ہے وہ آپ فالو کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے. آپ اگر کوئی اس میں کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ ڈائریکٹلی میرے آفس آ سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم آپ اس میں کوئی بھی کویسچن جو ہے پوچھ سکتے ہیں, لیکن سبجیکٹ کے ریلیونٹ ہونا چاہیے.